دوستو، دماغی صحت کی بہتری کے لیے کوئی تحقیق ہدایات سامنے آئیں تو بہت سے لوگ ان باتوں کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ دماغی صحت کو بہتر بنانے لیے ہمیں شروع سے اس کا آغاز کرنا ہوگا، تو میں آج آپ کو اسی بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو مکمل جانکاری کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ تو دوستو، ان مسائل سے دو چار لوگوں کو پریشان ہونے کے بجائے چند چھوٹی چھوٹی عادات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ اپنے 30 کے عشرے میں ہی بوڑھے محسوس ہونے لگتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ 50 کے عشرے میں بھی جوان نظر آتے ہیں۔ اب جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں یا اب سدا بہار جوانی پاتے ہیں، اس کا دار و مدار آپ کے روزمرہ معمولات اور زندگی گزارنے کے طور طریقوں یعنی لائف اسٹائل پر ہے۔ سائنسی لحاظ سے انسان بوڑھا ہونا اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسانی خلیوں کی جھلیوں میں شامل ایک اہم کیمیائی جزو فاسفیڈائٹل کولین ختم ہونے لگتا ہے۔ جسمانی وزن کے اعتبار سے دماغ کا حصہ 2% ہوتا ہے، تاہم جسم 20% خون دماغ سے حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جسم کی 20% آکسیجن اور گلوکوز دماغ استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جینیاتی پیچیدگی میں 50% نمائندگی دماغ کی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے ادھے جینز اس کے دماغ کے ڈیزائن کو بیان کرنے میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ باقی 50% جینز 98% جسم کی بناوٹ کو بیان کرتے ہیں۔ مزید برآں، دماغ آپ کے جسم کا کنٹرولر ہوتا ہے۔ یہ آپ کے دل کی ہر دھڑکن، آنکھ کی ہر جھپک، ہارمونز کے ریلیز ہونے اور آپ کی ہر جسمانی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے۔ انسانی جسم میں دماغ کی اس قدر اہمیت اور مرکزیت کے باعث یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے دماغ کو متحرک، صحت منداور خوش رکھنے کے ساتھ ہی بوڑھے ہونے کے عمل کو سست کرنے یعنی جوان رکھنے کے لیے بنیادی ضروری تدابیر اختیار کرے۔ 19 صدی کے وسط تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ دماغ مخصوص ساخت کا ہوتا ہے اور اس کے نیورونز کو تبدیل دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم سائنس کے میدان میں حالیہ عرصے میں ہونے والی پیش رفت برین امیجنگ ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ دماغ نہ صرف اپنی ساخت تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ در حقیقت یہ انسانی جسم کا سب سے متحرک اور خود بخود منظم ہونے والا حصہ ہے۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دماغ کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کے باعث جب کسی شخص کے دماغ کا ایک حصہ فالج سے متاثر ہے کر غیر متحرک ہو جاتا ہے تو دماغ اپنے خودکار نظام کے تحت متاثرہ حصے کی معلومات، علم اور ہنر کو دماغ کے صحت مند حصے کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ دماغ انسان کے کسی بھی دیگر گوشت کے ٹکڑے کی طرح ہے جسے آپ استعمال کریں یا ضائع کر دیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب انسان ایک عرصہ تک بستر پر پڑا رہتا ہے کسی بیماری کے باعث، تو اس کے پٹھے کسی کام کے نہیں رہتے۔ دماغ کی صحت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جب انسان اپنے دماغ کو عقلی طور پر چیلنج کرنے والی سرگرمیوں میں مشغول نہیں رکھتا، پھر چاہے وہ دماغ کو فائدہ پہنچانے والے وٹامنز یا غذائیں ہی کیوں نہ کھاتا ہو، صحت مند دماغ بھی نئے کنیکشنز بنانا ختم کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بدنظمی کا شکار اور بالاخر غیر فعال ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح جسمانی طور پر کمزور شخص باقاعدہ ورزش یا جسمانی تھراپی کے ذریعے اپنے پٹھوں کو دوبارہ فعال بنا سکتا ہے، دماغ کو بھی اسی طرح پھر سے متحرک بنایا جا سکتا۔ کینیڈا میں ہونے والی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ وہ عمر رسیدہ افراد جو اپنے دماغ کو روزمرہ کی چیلنجنگ سرگرمیوں جیسے کتب بینی میں مصروف رکھتے ہیں، دماغی طور پر متحرک رہتے ہیں۔ اس کے برعکس اپنے دماغ کو سکونت کی حالت میں رکھنے والے عمر رسیدہ افراد کی ذہنی صلاحیت میں قابل ذکر کمی دیکھی گئی۔ دوستو، انسان ویسا ہی بن جاتا ہے جیسا وہ سوچتا ہے۔ غذا دماغ کو چیلنجنگ سرگرمیوں میں مصروف رکھنے کے علاوہ دماغ کی صحت کو برقرار رکھنے میں مفعول کی مدافعتی قوت فراہم کرنے کا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ کی غذا ناکافی ہے تو اس کمی کو آپ دماغ کو تقویت دینے والے اضافی سپلیمنٹس کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ آپ کا دماغ 60% چربی یعنی فیٹس پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے دماغی صحت کے لیے صحت مند چربی کو اپنی غذا میں شامل کرنا ضروری ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ میں ملتا ہوں اب سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔